السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ 300 کمنٹس اور 800 لائکس مکمل کروا دیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پر اپنا رسپانس دکھانا بالکل مت بھولیے گا۔ یہ آفت از قلم فائزہ نور، قسط نمبر 116 پارٹ 1۔ مت کرو ظالم عورت، زرکان شاہ آنکھیں میچ کر کھولتے نفی میں۔ سر ہلا گیا تھا، اب وہ سب کے سامنے اٹھک بیٹھک کرتے اچھا تھوڑی لگتا۔ ٹھیک ہے، پھر میں جا رہی۔ زمل نے اپنے بال جھٹکتے ایک قدم آگے لیا۔ وہ شاید بضد تھی، حالہ نے مشورہ اچھا دیا تھا۔ یار نہیں کرو نا، مان جاؤ پلیز، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ اب میں اتنا بڑا مرد یہ بچوں والی حرکتیں کیسے کروں گا؟ زرکان شاہ نے تیزی سے قدم آگے لیتے اسے پھر سے جکڑا۔ بالکل ویسے جیسے اتنا بڑا مرد غصہ کر لیتا ہے۔ حالہ خان جو مسکراتے ہوئے اس کی حالت دیکھ رہی تھی کہ خود کو بولنے سے باز نہیں رکھ سکی تھی، مگر جلد سے زرکان کی کھوری پر بچوں کے سے انداز میں لبوں پر دونوں ہاتھ رکھے جیسے اب نہیں بولے گی۔ وہ تو خود نہیں چاہتی تھی کہ اسے اٹھک بیٹھک کرتا دیکھے۔ بالکل، چلیں اب شروع ہو جائیں، زمل نے اتفاق کیا۔ اسے بس تھوڑا غصہ تھا حالہ پر، مزید کچھ نہیں۔ اوپر چلو کمرے میں، چل کر دیتا ہوں، یہاں سب ہیں، میری کیا عزت رہ جائے گی؟ زرکان شاہ آنکھیں گھماتے مان گیا تھا۔ اتنا مشکل کام ہے کسی کو منانا، آج پتہ چلا تھا۔ آئندہ تو وہ کبھی نہ چیختا۔ یہی کرے نا بھائی، ماما کو سوٹ بھی دینا ہے، میرا وقت ضائع کر رہے ہیں آپ۔ زمل رونی سونت بنائے جھنجھلا اٹھی تھی۔ کتنا کوئی ڈھیٹ انسان تھا کہ منانے میں بھی نخرے دکھا رہے تھے۔ حالہ کو ترس آ رہا تھا اب اپنے شوہر پر، مگر آئیڈیا بھی اسی کا تھا۔ بڑی ڈھیٹ ہو قسم سے، زرکان شاہ نے کلستے ہوئے گردن جھٹکی۔ شاید وہ خود کو سمجھا رہا تھا کہ یہ ایک نارمل سی بات ہے۔ ظاہر ہے آپ کی ہی بہن ہوں، زمل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہر بات کا جواب پہلے سے تیار تھا اس کے پاس۔ زرکان شاہ ایک گہری سانس بھرتے ایک قدم پیچھے ہوا۔ وہ مان گیا تھا، کبھی نہیں سوچا تھا کہ لوگوں کی ناراضگی کو بھاڑ میں جھونکنے والا کبھی بہن کو ایسے بھی منائے گا۔ یہ شاید پہلی مرتبہ تھا۔ حالہ خان کی آنکھوں میں محبت چمک اٹھی تھی۔ کوئی کتنا بھی پتر دل ہو جائے، اپنوں کے لیے ایک کسک رہتی ہے دل میں، اپنوں کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ پورے 10۔ زمل نے شرط رکھتے سینے پر ہاتھ باندھے۔ وہ کیسے اپنی مسکراہٹ روک رہی ہے وہی جانتی تھی۔ زرکان شاہ انتہائی سڑی ہوئی شکل بناتے دھیرے سے زمین پر بیٹھا۔ جب نرسس کو بھی رکتا وہ اچھے سے دیکھ رہا تھا۔ زمل نے عزت کا کچرا کر دیا تھا۔ وہ ایک بار پنجوں کے بل زمین پر بیٹھتے واپس کھڑا ہوا۔ حالہ خان ہنسی نہ رکتے دیکھ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ اتنا کیوٹ لگ رہا تھا کہ اسے ڈھیروں ترس بھی آ رہا تھا اور محبت بھی۔ تو زمل نے واپس سے اٹھتی گنتی شروع کی۔ دل خوش ہو گیا تھا، اسے لگ رہا تھا جیسے اگلے پچھلے سارے بدلے نکلوا لیے۔ کان پکڑ کر کریں بھائی، صحیح سے سوری بھی بولیں ساتھ۔ زمل مزید پھیلتے ہوئے شرطیں پڑھا گئی تھی۔ بدل تو لیتی سب۔ بیٹا تم ایک بار چڑھو میرے ہاتھ، بتاؤں گا معافی کیسے مانگتے ہیں، دوبارہ کرنا ذرا تم بدتمیزی میرے سے۔ زرکان شاہ منہ بنائے دھیرے سے اس کے کہے کے مطابق اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ کیا کیا کرنا پڑتا تھا؟ نہ آپ ڈانٹیں گے آئندہ، نہ میں ایسا کچھ کروں گی۔ جواب فوراً تیار تھا۔ دل تو تھا ویڈیو بنا کے رافع کو بھیجے، مگر نہیں، زرکان نے اسے جان سے مار دینا تھا۔ احتیاط ہی اچھی تھی۔ وہ بیچارہ مسلسل اٹھک بیٹھک کر رہا تھا اور سب کی نظروں کا مرکز بن رہا تھا۔ نظریں مزمل پر تھی جو کاؤنٹ کر رہی تھی۔ حالہ خان مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی اسے تو ترس آ رہا تھا۔
اسے نہیں لگتا تھا وہ زرکان کے ساتھ زندگی میں کبھی ایسا کچھ کر سکتی ہے۔ وہ تو سیدھا سر پھاڑ دیتی۔ 10 بس۔ ایک گہری سانس بھرتے خود بھی گنتی کاؤنٹ کرتے زرکان شاہ نے آخری مرتبہ اٹھتے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ جان چھٹی۔ سمل جو کب سے ہنسی روک رہی تھی کہ بے ساختہ کھلکھلا اٹھی تھی، دل سے راضی ہو گئی تھی۔ اب اچھا لگ رہا تھا اسے۔ کوئی ناراضگی مزید ہوگی بھی تو اپنے تک رکھنا، میری بےزتی کروا دی بہن، زرکان شاہ نے شروع میں نرمی سے پوچھتے آخر میں دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑے۔ بس ہو گئی تھی اب تو۔ آئی لو یو سو مچ بھائی، خوشی کے مارے کھلکھلاتے ہوئے سمل نے آگے ہوتے اس کے ہاتھ کو تھاما۔ وہ اس کے سینے سے نہیں لگ سکتی تھی، جانتی تھی۔ خیر کبھی تو یہ ڈر ختم ہوتا مقابل کا۔ بھائی ہوں، ڈانٹ دیا تھا، کوئی بڑی بات نہیں تھی، ایسے ناراض نہیں ہوتے۔ زرکان نے نرمی سے اسے ڈپٹتے ہوئے اس کے بالوں پر لب رکھے۔ شکر ہے کسی بھی طریقے سے صحیح، مگر مانی تو صحیح۔ مگر مجھے بہت برا لگا تھا۔ سمل نے اس کے بازو سے لگتے سانپ کو اسے کام لیا۔ تبھی تو اب تک ناراض تھی، اب ٹھیک تھی مگر سوری، بس بہت برا دن تھا وہ، چھوڑو اسے۔ زرکان نے نرمی سے بولتے معاملے کو رفع دفع کرنا چاہا۔ جو ہونا تھا ہو گیا تھا، اور مجھ سے تمہاری کیا دشمنی ہے بتانا ذرا، تمہیں تو میں نے کچھ نہیں کہا تھا۔ خالہ خان نے لگے ہاتھوں اپنی طرف سے بھی غلط فہمی کلیئر کرنی چاہیے۔ فضول میں ناراض تھی اسے سمل، وہ آگے آ رہی تھی۔ زرکان شاہ اسے آگے آتا دیکھ اپنا ہاتھ آگے کر گیا تھا، گویا اسے اپنے ہزار میں لینا چاہتا ہو۔ کر لیتی بات، اسے مسئلہ نہیں تھا، تمہاری وجہ سے ہوا تھا سب۔ سمل نے سچائی بتائی، یہ غائب نہیں ہوتی تو زرکان بھی اتنا پاگل نہیں ہوتا۔ تو کیا مجھے پتا تھا کہ میں اغوا ہونے والی ہوں اور میرے جانے کے بعد زرکان تم پر چیخے گا، یا میں نے اس سے کہا تھا تم پر چیخے؟ تو میں تو خود انجان تھی اس سب سے، سرے سے بے قصور بنتی ہوں میں، ایسے ہی ناراضگی رکھی ہوئی ہے۔ خیر پھر بھی تمہیں میری کوئی بات بری لگی ہو تو سوری، میں غصے میں آ گئی تھی اس دن، تبھی بول دیا تھا کچھ بھی، امید ہے تم سمجھو گی۔ خالہ خان نے زرکان کے ہاتھ کو تھامتے سمل سے معافی مانگی، حالانکہ اسے اپنا کوئی قصور نظر نہیں آ رہا تھا، مگر زرکان کی خاطر ہی صحیح۔ اٹس اوکے، سمل شاہ گردن ہلاتے مسکرائی۔ ویسے بھی وہ سوچ رہی تھی اب تو چلے جانا ہے، کیا ہی ان دونوں سے ناراض رہی، تبھی مان گئی تھی، بلکہ وہ ان دونوں کے لیے بہت خوش بھی تھی، زرکان کی زندگی میں سکون آ جائے بس۔ موم کے کھانے کا وقت ہو رہا ہے، جاؤ انہیں دیکھو۔ زرکان شاہ نے نرمی سے واپس اس کے بالوں پر لب رکھتے دھیرے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ اسے خود کچھ عجیب ہونے لگا تھا، نہ جانے کیوں۔ خالہ پوری دنیا میں واحد عورت تھی جسے وہ بے فکری سے چھوتا تھا۔ سمل شاہ نے ایک نظر خالہ کو آزادی سے اسے گلے لگتے دیکھ پھر سے زرکان کی جانب دیکھا، وہ اسے خود قریب کر رہا تھا۔ اسے ہمیشہ کی طرح آج بھی یہ بات محسوس ہوئی تھی، زرکان اکیلے اس کے کمرے میں بھی نہیں آتا تھا، وہ ہر بار محسوس کرتی تھی۔ زرکان شاہ نے خالہ کو ایک طرف سے حساب میں لیے اسے دیکھ رہا تھا، وہ بھی نوٹ کرتا تھا سب، مگر اپنی مجبوری کسی کو نہیں بتا سکتا تھا۔ مجھے آپ کے گلے لگنا ہے بھائی، سمل نے خالہ سے نظریں ہٹاتے ہچکچاتے ہوئے اپنی خواہش ظاہر کی۔ حسرت تھی اس کی، اتنے عرصے بعد واپس آ کر بھی اس شخص نے اسے آج تک گلے سے نہیں لگایا تھا، کوئی ہاتھ پکڑ لیتی تھی۔ زرکان شاہ جو مسکرا رہا تھا کہ اس کی بات پر مسکراہٹ سمجھی، پتہ نہیں کیسے اسے پہلے سے اندازہ تھا سمل کبھی نہ کبھی یہ ضرور بولے گی۔ پلیز سمل، نرمی سے بولتے زرکان شاہ نے ایک قدم پیچھے لیا، وہ خالہ کے گرد سے بھی ہاتھ ہٹا گیا تھا، کسی کی غلطی تھی۔ بھائی بہت تنقید کر رہے ہیں آپ، مجھے بھی بھائیوں والا پیار چاہیے، مجھ پر یا تو ہمیشہ روب جھاڑتی ہیں یا کام کی بات کرتے ہیں بس، آپ ایسے ہونے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ سمل شاہ نے اسے پیچھے ہوتے دیکھ تیزی سے واپس اس کے پاسوں کو جھکا، وہ آج ہر صورت اس شخص کو سیدھا کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ تم نہیں سمجھ سکتی سمل، پلیز فورس مت کرو۔
نے صاف انکار کیا۔ آخر یہ عورتیں سمجھتی کیوں نہیں؟ زرکان یہیں پاس۔ بالا خان جسے خود کو زمین ٹھیک لگ رہی تھی کہ میں نے اسے زرکان کے ہاتھ کو تھامتے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ اس نے پکارا تھا کہ زرکان نے فوراً اس کی جانب دیکھا۔ وہ آنکھوں سے اسے اشارہ کر رہی تھی۔ وہ خود آریز ارحان کے سینے سے لگ کر سکون میں آ جاتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی بہنوں کے لیے کتنے ضروری ہوتے ہیں بڑے بھائی۔ خالہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ زرکان شاہ نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ زمل کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ یہ شخص ہمیشہ اپنی حرکتوں سے یوں ہی رلاتا تھا اسے۔ اب اسے بھی خواہشات تھیں۔ کچھ نہیں ہوگا، یہاں کوئی نہیں ہے تم پر الزام لگانے کو۔ مجھے سمجھاتے ہو اور خود اپنے دماغ کے فطور کو خود پر حاوی کیا ہوا ہے۔ پاگل مت بنو۔ وہ بہن ہے تمہاری جو تمہیں اتنے عرصے بعد ملی ہے۔ لوگوں کے لیے اسے تکلیف مت دو۔ لوگ تو کسی کے سگے نہیں ہوتے۔ تم آخر کب تک لوگوں کے ڈر سے اپنے ہی رشتوں سے دور بھاگتے رہو گے، اپنا دل مارتے رہو گے؟ یاد رکھو تم اب وہ زرکان نہیں ہو جو پہلے تھے۔ اب تم وہ ہو کوئی پتھر مارے تو تم اسے گولی مارنے کی طاقت رکھتے ہو۔ خود کو کسی معاملے میں کمزور مت رکھو۔ دنیا کمزوریاں ہی تلاش کرتی ہے۔
چھوٹا سا ٹارگیٹ ہے، لازمی مکمل کروا دیجیے گا۔ 300 کمنٹس اور 800 لائکس ہیں صرف، امید ہے آپ لوگ مکمل کروا دیں گے۔ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔